مزاج میں ہماری فطرت میں اللہ نے کمال طلبی کو رکھا ہے۔ ہم کمال کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہم کمال کے پرستار ہیں۔ کبھی کمال علم ہے تو اہل علم سے دوستی کا دل کرتا ہے، کبھی کمال کی صورت سخاوت ہے تو سخیوں سے تعلقات بنانے کا دل کرتا ہے، کبھی کمال شجاعت ہے تو بہادروں سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی کمال کی تصویر حسن ظاہری ہے تو حسینوں کے دروازے پر مجمع لگ جاتا ہے، کبھی کمال شہرت ہے تو مشاہیر سے دوستی ہوتی ہے، کبھی کمال منصب ہے تو صاحبان منصب سے دوستی بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ ایک ہی گھر میں اللہ نے سارے کمالات رکھ دیے۔ علم یہاں پر کمال پر۔ میرے بچوں، آپ سے اسکول کالجوں میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ مولا علی کی افضلیت کے قائل کیوں ہیں؟ تو میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں جو وہاں بیان کیا جا سکتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم اسی دلیل کی بنیاد پر مولا کی افضلیت کے قائل ہیں جس دلیل کی بنیاد پر فرشتوں پر آدم افضل قرار پائے۔ صلوات ہدیہ کر دیں محمد و آل محمد۔ فرشتوں پر حضرت آدم علم کی بنیاد پر افضل قرار پائے۔ فرشتوں سے زیادہ علم حضرت آدم کے پاس تھا تو مسجود ملائکہ قرار پائے۔ جو دلیل قرآن میں اللہ نے قائم کی ہے وہ اگر ممبر حسینی سے بیان نہ ہو تو یہ امام بارگاہ کہاں؟ اس جگہ پر دفاع عقائد اسلامیہ کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ میرا مجمع محترم سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، پھر مجھے تو بولنا ہی نہیں آتا اگر میں کسی سنی کو علی سے جوڑ نہ دوں، یعنی جو اس کی اب تک محبت ہے اس میں اضافہ نہ ہو تو پھر میرے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو سب سے بڑی، سب سے پہلی دلیل افضلیت امیر المومنین بعد از مصطفیٰ سرکار دو جہاں کے بعد ہماری ترتیب ہے اللہ، رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم جب نزولی ترتیب میں آتے ہیں تو اللہ، میں سمجھنے کے لیے اشارہ کر گیا ورنہ مولا علی نے روکا ہے اللہ کے لیے اشارہ نہ کرو، اس لیے کہ اشارے میں جو آ جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور جو محتاج ہو جائے وہ سمجھ نہیں رہتا۔ تو لا حد ولا ضد ولا ند، مولا علی کے الفاظ، اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا کوئی ضد ہی نہیں ہے۔ جی، جس ممدوح کے لیے میں اور آپ اس وقت جمع ہیں، حضرت نے پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، شاگرد ہیں حضرت ابو حنیفہ امام صادق کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے ایک جلدی میں جملہ کہہ دیا، شاید بچے متوجہ نہیں ہوئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 70 سال کی عمر کے تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو بے ساختہ کہا 2 سال کا ہو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کی حضور عمر تو خاصی لگتی ہے، آپ فرما رہے ہیں میں 2 سال کا ہوں۔ تو فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، 2 سال جو جعفر صادق کی خدمت میں گزارے ہیں وہ نہ ہو تو میں ہوں ہی نہیں۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ پاکستان میں غیر میں احناف سنی ہمارے بھائی احناف زیادہ رہتے ہیں، حنفیوں کا علاقہ ہے یہ، حنفی برادری زیادہ ہے بر صغیر کے اندر۔ تو فرمایا میرے مولا نے کہ گفتگو بڑی حسین ہے جو میں ترک کر رہا ہوں، یعنی اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟
تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر من کل شے. جواب دیا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے سے اکبر ہے، بڑا ہے، بلند ہے. امام نے فرمایا معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ تم نے شے کو اللہ کے سامنے کچھ مانا ہے اور اشیاء کا مقایسہ اللہ کے ساتھ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ حضرت آپ فرمائیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کا مطلب جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر من کل شے، وہ گویا اللہ کی معرفت سے خالی ہے. اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر من کل شے نہیں ہے، اللہ اکبر من ان یوصف، ہر وہ چیز، ہر وہ بات جو اللہ کے لیے کہی جائے اللہ اس سے بڑا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بھائی بہت بڑا مجمع ہے، صلوات مل کر ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علم سب سے پہلا عنوان فضیلت ہے اور میرا پسندیدہ مضمون ہے. اگر اس میں بہت دیر تک رکوں تو حق ہے کہ اسی بات پر رکا جائے کہ ہر اعتبار سے علی بن ابی طالب بعد از خدا و نبی، اللہ کا دیا ہوا علی کو علم، نبی کے بعد اگر اس پوری کائنات میں کوئی عالم ہے تو اسے علی کہتے ہیں. اچھا یہ ممکن ہے کوئی بچہ جوان، کوئی میرا بھائی کہے کہ صاحب یہ تو دعویٰ ہو گیا، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل اس کی کئی زاویوں سے ہے، کئی پہلوؤں سے ہے. ایک تو جو جس کو بڑا مانتا ہے اس کا نام مجھے بتا دے تو میں اس کا قول سنا دوں کہ کس نے مولا علی کے لیے کیا کہا. تو مولا کے علم کا اقرار، مولا کے علم کی عظمت کا اقرار، مولا علی کے آگے عاجزی کا اظہار. جی ترتیب میں نبی مکرم کے علاوہ نبی تو علی کے بھی استاد ہیں نا، بلکہ فرمایا علمنی رسول اللہ دقن زقا، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. عجیب تعبیر ہے مولا علی کی. یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے، مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا. اس لیے کہ ماں جو کھاتی ہے وہ پلاتی نہیں ہے، وہ چار چیزیں کھاتی ہے اور دودھ پلاتی ہے. لیتی کچھ اور ہے، دیتی کچھ اور ہے، مگر پرندہ جو لیتا ہے وہی کھلاتا ہے. رسول اللہ جو اللہ سے علم لیتے تھے وہ علی کو دیتے تھے. یہاں سے گفتگو شروع ہوگی مولا علی کی علم کی اور بات جائے گی نہج البلاغہ کے بیان تک، علی مولا کے قادر الکلام ہونے تک. کوئی ایک ایسا موضوع جو علی سے پوچھا گیا ہو. ایک دفعہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ علی کسی سوال پر کہیں گے کہ اس کا جواب کل بتاؤں گا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا ہے. ہاں مولا نے فرمایا میں تمہیں سوال بھی بتاؤں گا، جواب بھی بتاؤں گا. تو کسی ایک نے، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ کا علم کیا نبی کے علم کے برابر ہے؟ تو عزیزو خاص طور پر امت مسلمہ سے کہہ رہا ہوں، جب علی مولا سے کسی نے نبی کا مقایسہ کیا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے تو علی مولا کی پیشانی پر بل آ گئے. فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. جو علی خود کو نبی کے برابر نہ کہتا ہو وہ ملا کو نبی جیسا کیسے مانے؟ بھائی توجہ چاہوں گا.